Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Infodesk. Dear students, آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 9 اڑنے والی مشین کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کے آج سبق نمبر 9 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 9 اڑنے والی مشین۔ تفہیم، سوالوں کے جواب ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے عباس ابن فرناس نے پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس پر اڑنے والی مشین بنائی۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے عباس ابن فرناس نے پر تو بنا لیے لیکن وہ دم کی طرف توجہ دینا بھول گیا۔ پرندے جب زمین پر اترتے ہیں تو اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے ان کے والد نے ایک دفعہ ان کو ہیلی کاپٹر نما کھلونا لا کر دیا۔ یہ کھلونا کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ اس سے کھیلتے رہے، بالآخر وہ ٹوٹ گیا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر سیاہی ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی۔ اگلے سوال کا جواب ہے رائٹ برادران کی پہلی پرواز صرف 12 سیکنڈ جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے رائٹ برادران کے اس کارنامے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ لگن، محنت، کوشش اور حکمت عملی سے انسان نئی ایجادات کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ ارمن فرمن نے ایک عمارت سے اڑان بھری اور فوراً نیچے گر گیا، ٹک۔ عباس ابن فرناس نے مشین تو تیار کر لی لیکن اس کے پروں پر توجہ نہ دی، کراس۔ رائٹ برادران ہوائی اڈے پر کام کرتے تھے، کراس۔ رائٹ برادران نے 1900 میں بغیر انجن والا گلائیڈر تیار کیا، ٹک۔ مل کر کریں بات۔ دور حاضر میں ہوائی جہاز کی اہمیت اور مقاصد کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں۔ دور حاضر میں ہوائی جہاز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل ہوائی جہاز ایک اہم اور لازمی طریقہ سفر ہے۔ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر اور بیرون ملک جانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جو سفر کئی دنوں میں مکمل ہوتا تھا آج چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اور اندرون ملک تو انسان بہت کم وقت میں ایک شہر پہنچ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کی وجہ سے بیرون ملک سفر اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دن جاتے ہیں اور اپنے کام نمٹا کر اگلے دن واپس آ جاتے ہیں۔ ضروری میٹنگ ہو، کوئی کانفرنس، کچھ گھنٹوں میں ہزاروں میلوں کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اس سے وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور دنیا کے درمیان فاصلے سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ محاورات: کان بھرنا، دوسروں کے خلاف میرے کان بھرنا بند کرو۔ دوچار ہونا، نوکری جانے سے علی مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ کام تمام کرنا، پاکستانی فوجی نے بھارتی فوجی کا کام تمام کر دیا۔ ناک کٹوانا، فیل ہو کر تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ اپنا الو سیدھا کرنا، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے میں لگا ہے، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حروف علت:
درست حروف علت لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ مجھے بازار جانا ہے لہٰذا آپ اجازت دیں۔ محنت کرو تاکہ کامیابی ملے۔ وہ بیمار ہے اس لیے غیر حاضر ہے۔ آپ کا حکم تھا سو میں حاضر ہوں۔ وہ چپ ہے کیونکہ اس کے سر میں درد ہے۔ لکھنا سیکھیں۔ اپنے اسکول میں ہونے والی سائنسی نمائش کی روداد لکھیں۔ پچھلے ہفتے میرے اسکول میں ایک سائنسی نمائش منعقد کی گئی تھی۔ نمائش میں طرح طرح کے اسٹال لگائے گئے تھے۔ اسکول کے بڑے میدان میں ایک طرف کھانے پینے کے اسٹال تھے اور دوسری طرف سائنس کے اسٹال بہت عملی اور تخلیقی تھے۔ ہر جماعت کے طلباء نے بہترین ماڈل تیار کیے تھے۔ ہر اسٹال سائنس کی مختلف شاخ سے متعلق تھا، جیسا کہ کمپیوٹر، بیالوجی، کیمسٹری اور فزکس وغیرہ۔ میں اپنے دوست کے ساتھ نمائش میں شریک ہوا تھا کیونکہ میرے دوست کو سائنسی معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں اس کو ساتھ لے گیا۔ ہر مضمون کے اسٹال پر اس مضمون سے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کی جا رہی تھیں۔ کیمسٹری کے اسٹال پر آنے والوں کے لیے ایک لیب بھی بنائی گئی تھی اور سامان رکھا گیا تھا جس کی مدد سے آنے والوں کو کچھ دلچسپ تجربات کروائے جا رہے تھے، اور میرے دوست نے بھی مزید اور دلچسپ تجربات کیے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کے اسٹال تھے جن میں مزے کے کھانے تھے۔ ہم نے ساری نمائش کو خوب دلچسپی سے دیکھا۔ ایک اسٹال پر کچھ سائنسی ماڈلز بھی بیچے جا رہے تھے۔ ہم نے کچھ ماڈلز خرید لیے اور سائنسی لائبریری میں مزیدار کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ مطلب یہاں پر مزیدار لکھا ہوا ہے، اس کا پرنٹنگ کا مسٹیک ہو سکتی ہے میرے خیال میں، تو یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سائنسی لائبریری میں مزید اور کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ یہ ایک دلچسپ اور علمی نمائش تھی جس میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ مزہ اور تفریح بھی میسر تھی۔ شام کو ہم نے اسٹال سے کھانا کھایا اور پھر گھر آ گئے۔ سوال نمبر 9 ہے، اگر آپ ہوائی جہاز ایجاد کرتے تو اسے کیا نام دیتے؟ وہ کیسے اڑتا اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہوتی؟ 2 سے 3 پیراگراف میں لکھیں۔ اگر میں کوئی ہوائی جہاز ایجاد کرتا تو میں اسے پاکستانی شاہین کا نام دیتا تاکہ دنیا میں جہاں بھی اس جہاز کا ذکر ہو پاکستان کے نام سے ہو اور ہمارے وطن پر سب فخر کریں، ساری دنیا کو یہ معلوم ہو کہ یہ پاکستان کی ایجاد ہے اور پاکستانی کسی سے کم نہیں۔ اگر میں جہاز بنا سکتا تو میں اس کو ایک عام جہاز سے تھوڑی الگ شکل دیتا تاکہ اسے دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ پاکستانی شاہین ہے۔ وہ عام جہازوں سے بہت ہی زیادہ اسمارٹ اور تیز رفتار والا ہوتا، جو کہ ایک عام جہاز سے کئی گنا زیادہ تیزی سے چلتا، کئی گھنٹوں کے سفر کو کم کر دیتا۔ یہ جہاز صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا جن کو کم سے کم وقت میں بیرون ملک
جانا ہوتا۔ اس جہاز میں ایک خاص چیز یہ بھی ہوتی کہ اس کو صرف رن وے پر ہی نہیں بلکہ خطرے کی صورت میں پانی پر بھی لینڈ کیا جا سکے۔ اس کا انجن ایک عام جہاز سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس کو محفوظ جہاز بناتا جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ کم سے کم ہو، اور اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو نقصان کم سے کم ہو۔ اس جہاز میں بچوں کے لیے ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ ہوتا جس میں بچوں کے لیے کھلونے اور کتابیں ہوتیں اور بچے سفر کو مزے سے طے کرتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 9۔ اگلا سبق اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا یہ آن لائن ایجوکیشن کا تعلیمی سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے، اور اس چینل پر آپ کو آفاق سن سیریز کے دیگر لیکچرز بھی بآسانی مل سکیں گے۔ والسلام۔